یوم محفل میلاد کے موقع پر بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چونکہ اس تاریخ میں وہ ہمارے بیچ آئے کہ جن کے صدقے میں کائنات، جن کے صدقے میں اسلام ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ تو میں بات کر رہا تھا، آقا کریم نے 7 بار مبارک دی عاشقوں کو، جنہوں نے بن دیکھے ایمان لائے اور محبت کی۔ آج ہم اگر بات کریں اپنے معاشرے کی، اپنے گھروں کی، اپنے حالات کو دیکھیں تو نوجوانوں کو بالخصوص دیکھیں، نیو جنریشن کو، تو ہمارے وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھوں میں آج شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتابیں ہونا چاہیے تھیں، آج ان ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے تھے، لیکن نہیں، نوجوانوں کے قدم آج شراب کی بھٹی کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے، آج فرما برداری نہیں کرتے بلکہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ وہ نوجوان جو اسلام کا پرچم بلند کرتے، ان کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہوتا، آج وہ جوؤں کے اڈوں پہ، زنا کے اڈوں پہ نظر آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، بدلاؤ آئے، ہمارے وہ نوجوان جو نفس پرستی کی راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو آج نشے میں چور ہیں، وہ نوجوان جو شراب کی بوتلوں میں محو ہو کر رہ گئے ہیں، پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئے اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، پلٹ آئے اس نبی کی طرف جس نبی نے ہمیں معراج بھی نہیں بلایا، اس نبی کی طرف جس نبی نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بلایا۔ اگر چاہتے ہو کہ نوجوان اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نوجوان اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، علماء کی عزت کرے، مسجدوں کو آباد کرے، شراب کی بوتلوں کو ہاتھ نہ لگائے، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو۔ کیا بات ہے، بے شک نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلا دو۔ قسم خدا کی، جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ آج ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی جائے، عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وہ واحد طریقہ ہے جو تمہارے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے، یہی وہ واحد طریقہ ہے جو تمہارے مقدر کو بدل سکتا ہے۔ عاشق بناؤ اپنے بچوں کو آقا کریم کا، عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلاؤ، کیونکہ سنو، عالم کو خریدا جا سکتا ہے، مفتی کو خریدا جا سکتا ہے، فاضل کو خریدا جا سکتا ہے، علامہ کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن عاشق کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اس لیے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ یا آپ نہیں جانتے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری لڑکیاں اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ کہو گے سرتاج رضوی اس میں کیا ہوا، بھٹک گئی ہوگی، لڑکیاں ہیں بھٹک گئی ہوں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا، اس اسلام کو لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں جس اسلام کے صدقے میں زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار ملا؟ ارے بیٹیوں کی حیثیت کیا تھی، لڑکیوں کی اوقات کیا تھی؟ قسم خدا کی، اگر آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پال رہا ہے تو سنا یہ کمال مدینے والے کا، یہ صدقہ میلاد مصطفیٰ کا، ورنہ ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج اسی مذہب مہذب کو لڑکیاں چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جاتی ہیں، غیر مسلموں سے نکاح کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں مطلب نہیں، ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو یہ دیکھنا پڑوسی آگے کیسے بڑھ رہا ہے، پڑوسی کتنا کما رہا ہے، اسے انکم کیوں ہو رہی ہے، فلاں صاحب اچھے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم دنیا میں محکوم بننے نہیں آئے تھے، تم دنیا میں غلام بننے نہیں آئے تھے، رب نے تمہیں دنیا میں حکومت کرنے بھیجا تھا، دنیا میں تمہیں انصاف قائم کرنے بھیجا تھا۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی، ہم انصاف مانگنے والوں کی لسٹ میں، ہم انصاف کی بھیک مانگنے والوں کی لسٹ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہتے ہو بیٹیاں ہیں بھٹک گئی ہوں گی، لیکن مجھے پتا ان بیٹیوں کو بھٹکانے والا کون تھا،
دن رات فحش فلمیں اور سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، بیٹی کو بازار سے لا کر جینس پہنانے والا تو تھا، مغربی کلچر کی گٹی پلانے والا تو تھا، بیٹیوں کے بازار میں گھومنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، تعلیم کے نام پر کانوینٹ اور اسکول اور کالجز میں ننگا ناچ کروانے والا تو تھا، اور کہتا ہے بھٹک گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ بیٹیوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے نیتاؤں کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، یہ ہوتا ہے نا؟ چوراہوں پہ بیٹھ جاؤ، کہیں بھی چوپال پہ بیٹھ جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات۔ تو جو بچے سنیں گے، جو بچے دیکھیں گے، وہی بنیں گے نا۔ ارے تم کیوں وقت برباد کرتے ہو؟ کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا نہیں کہہ رہا؟ جو وقت آپ نیتاؤں کی بات کر کے برباد کرتے ہو، جو وقت آپ چوراہوں پر برباد کرتے ہو، جو وقت آپ بچوں کے سامنے ہیرو ہیروئن کی بات کرنے میں لگاتے ہو، ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، ایک وقت متعین کر لو۔ جو گھر میں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بڑا بھائی ہو۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے، جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے، اس زبان میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، سیرت مصطفیٰ کی، کردار مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتابیں مل جائیں گی۔ وہ کتاب اپنے گھر میں لاؤ، اور لانے کے بعد میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹوں کے ساتھ میں، بیٹیوں کے ساتھ میں روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی پرائم منسٹر کی بات نہیں ہوگی، چیف منسٹر کی بات نہیں ہوگی، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو کردار مصطفیٰ کی بات ہوگی، اس 1 گھنٹے میں اگر بات ہوگی تو سیرت مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو کسی ہیروئن کی نہیں، سیدہ فاطمہ کے پردے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذرا بچیوں کے سامنے تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا، ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے کردار کا۔ قسم خدا کی پھر کسی کی بیٹی، ہماری بہن بیٹیاں بڑی ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہیں بنیں گی، بلکہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دلائیں گی، اور میدان محشر سیدہ فاطمہ کے صدقے میں تمہیں جنت کا پروانہ دے۔ ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے۔ آج ہماری تھنکنگ ہو گئی، ہماری سوچ ہو گئی، آئے کھایا پیا، صبح کو اٹھے ناشتہ کیا پھر سو گئے، دوپہر کو پھر اٹھے پھر کھایا پھر سو گئے۔ ایسا ہی ہے، دنیا سے مطلب ہے ہمیں، دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آپ کی زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ بنا مطلب کے، بنا مقصد کے ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم یوں ہی بنا مقصد کے جیتے رہیں گے تو اس طرح سے تو یہ چوراہوں پر اور راستوں پر جو پھرنے والے جانور ہیں، یہ بھی کھاتے سوتے، کھاتے پیتے پھر سو